راجہ صاحب کسی ورکر کے لیے پیش ہوئے ہو. وہ بھی علی امین خان مچل کے بھی بڑھ رہا ہے, کے پی سے فوج ظفر موج وکلا کی آتی ہیں اور ان ورکر کے لیے پیش ہو رہی ہے. مزے کے لیے, عہدوں کے لیے, مناصب کے لیے یہ لیڈرشپ ہے. کام کے لیے یہ دوربین پہ آپ کو نظر نہیں آئی. آپ کے حق میں تھوڑی بہت آوازیں اٹھتی تھا, وہ بھی اٹھنا بند ہو خاموش کیوں ہو گیا؟ سارے خاموش کیوں ہیں؟ خاموش اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے گالم گلوچ بریگیڈ ان کے پیچھے ڈال دیا, اور میں نے خود ان کو کہا کہ بھائی گالیاں کھانے سے بہتر ہے میرے لیے کوئی آواز نہ اٹھائیں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ پوری پارٹی جو ہے ان رویوں سے ناک تک آئی ہوئی ہے, ناک میں دم ہوا ہے. یہ لاوا ہے جو کسی دن پھٹے گا, اور جس دن وہ لاوا پھٹ گیا اس دن جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنی اصل شکل اختیار کرے. مروت صاحب آپ فارورڈ بلاک تو نہیں بنانے جا رہے پی ٹی آئی میں؟ یار میں یہ بار بار اس سوال کا جواب دے چکا ہوں. نہیں, آپ سلمان اکرم راجہ کے آنے سے پنجاب میں پی ٹی آئی مضبوط ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کہ پی کے میں جا کے تو وہ اجلاس کرتے ہیں, ان کو گرفتاریوں کا ڈر ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے آنے سے پی ٹی آئی اتنی مضبوط ہوئی ہے کہ جس طرح سردی میں وہ لحاف میں بندہ دیکھتا ہے نا کہ ہوا کدھر سے اندر آ رہی ہے, تو ہوا تو لحاف کی یہ روک نہیں سکتا ہے. بات کر رہے احتجاج کی اور انقلاب کی. پاکستانیوں گواہ رہو, عید کے بعد اس شخص پہ نظر رکھو. انقلاب تو چھوڑیے, اسلام آباد کے نزدیک بھی نظر نہیں. اچھا, آپ کا اگلا ٹارگٹ کون ہے کس چیز کا بھائی؟ پی ٹی آئی میں؟ یہ ٹکا ثانی صاحب. ٹیکا ثانی صاحب میرا ٹارگٹ نہیں ہے, میں لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہوں. اور میں اب انشاءاللہ تاک تاک کے نشانہ ماروں گا ہر ایک پہ جو میرے خلاف زبان کھولے گا.